بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 فقرے اور عرض کر لوں۔ سب سے بڑا سرمایہ اس کائنات کا کیا ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر میں سوال کروں آپ سے، اہل ایمان، اہل اسلام، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان، قرآن پر ایمان، ولایت پر ایمان۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ خود یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں مختلف چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ یہ جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر جان بھی اگر دینی ہو تو ایمان بچانے کے لیے جان دی جا سکتی ہے۔ ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ یہ کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے پاس، یہ رہنی چاہیے۔ اور اگر یہ ایک دولت ہے آپ کے پاس تو یقین کیجئے کہ دنیا میں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز، تیزی سے دوسری چیز جو ہونی چاہیے انسان کے پاس، اچھا ایمان کہیں بازار سے خریدنا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم ایمان خرید کے لائیں۔ ایمان، اور اس کے بعد دوسری چیز اخلاص۔ یہ اخلاص کیا ہے؟ خلوص نیت، یعنی جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں۔ اگر ماں باپ کی خدمت میں پیش ہو کر ان کو سلام کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ، اگر اپنی اولاد کو اٹھا کے گود میں پیار کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ، اگر کسی دوست کی مزاج پرسی کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ۔ اس دور میں تو یہ جو سو کالڈ ویسٹرن کلچر ہے، جو دراصل اب سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کا، کی نحوستوں کا پورا ایک کلچر ہے، یہ تو ایک دوست کو دوسرے دوست سے بھی اخلاص سے ملنے کی دعوت نہیں دیتا۔ یہاں تو نہ مودت کے تقاضے رہ گئے، نہ محبت کے تقاضے رہ گئے، نہ فیملی ویلیوز رہ گئیں۔ لیکن اس دور میں بھی اگر آپ کو سرفراز رہنا ہے ہر اعتبار سے، اور اپنے مستقبل کو ماضی سے زیادہ تابناک اور عظیم بنانا ہے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی رکھنی ہوں گی کہ ایک دوسرے سے رنجشیں مٹائیں، رنجشوں کو پروان نہ چڑھائیں۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ وہ رشتہ دار ہے مجھ سے ملنے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر لعنت کی ہے اللہ نے اس پر جو صلہ رحم کو توڑے۔ قاطع رحم، سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہے؟ قطع رحم، عزیزوں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لینا۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ عزیزوں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ نے اس گناہ کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ یاد رہیں گی یہ سب باتیں؟ آپ چاہتے تھے کہ میں چند جملے اور ایسے کہوں کہ بس کھڑے ہو کے لڑکے نعرے لگائیں، مگر یہ سب بھی ضروری ہے۔ صلہ رحم، اور صلہ رحم تو رشتہ داروں سے جہاں خون کا رشتہ ہو، اور جہاں خون کا رشتہ نہیں، ویسے تو روئے زمین پہ کون ہے جس کا ایک دوسرے سے خون کا رشتہ نہیں ہے؟ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ اب عرفاً یہ ہے کہ ایک گھرانے کے، ایک کنبے کے، ایک خاندان کے، ایک نسل کے لوگ ہیں۔ تمام انسان ایک دوسرے کو دیکھیں، بشاشت سے، محبت سے، مروت سے ایک دوسرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ لفظ یاد رہے گا، عبادت ہے۔ اس پر ایک حدیث سن لیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میں گفتگو تمام کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جسے توبہ و استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، گناہگار بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اگر ایک مومن بے لوث، بے غرض، یعنی کوئی غرض نہ ہو، کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ آج جا کے ملاقات کریں گے کل ان سے کام کی فرمائش کریں گے، ایسا نہ ہو۔ بے لوث، بے غرض کوئی انسان مومن اپنے گھر سے نکلے اور کسی دوسرے مومن کی جا کے صرف احوال پرسی کرے کہ بھائی کیسے ہو، بہت دن سے نظر نہیں آئے، خیریت ہے، قربتاً اللہ، اور اس کے بعد واپس چلا آئے، اس ایک عمل کے نتیجے میں اللہ اس کے تمام گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضور کا ارشاد ہے، ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مسلمان و مومن کیا بے لوث، بے غرض صرف جائے اور احوال پرسی کر کے آ جائے کہ بھائی خیریت سے ہو،
نظر نہیں آئے، جمعے میں نظر نہیں آئے، نہ جماعت میں نظر نہیں آئے، کہیں اور تقریب میں نظر نہیں آئے، تو دل چاہا کہ تمہاری خیریت پوچھ لیں. کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے. اس ایک عمل کا ثواب یہ ہے کہ تمام گناہ پروردگار اس طرح بخش دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. توجہ فرمائیے گا. بس گفتگو تمام. پروردگار آپ تمام حضرات، تمام سامعین کے درمیان آداب مودت کو پروان چڑھائے، تہذیب محبت کو قوت عطا فرمائے. آپ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے زندگی کو رونق بخشیں. نسلیں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کو ماضی سے زیادہ تابناک اور بہتر بنانا ہے.